إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. رواه البخاري. قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما. درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی. محترم حضرات و خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ تکاثر کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کیا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. کہ تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ اس میں بات کہی. اگر اللہ کہتے تھا کہ بھائی تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم اس کے اوپر یقین کرتے مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے قدر کو بتانے کے لیے کہا لاکھ کا اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا. پھر ساتھ میں اللہ نے سورۃ ثقیلہ کا اضافہ کیا. لَتُسْأَلُنَّ کہ تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی اس کا
بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہو گئی جس وقت اسلام قبول کرنا، ایمان قبول کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر. جو آدمی بھی اسلام قبول کرتا ظلم و ستم کے پہاڑ اس پہ توڑے جاتے، تعلقات ختم ہو جاتے، دوست احباب اس سے ٹوٹ جاتے، اور یہاں تک صحابہ کرام کی حالت آ گئی تھی کہ کھانے کے لیے کھانا تک میسر نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھوک کی بے قراری سے نکلے اور ایک صحابی کے پاس میں گئے. صحابی نے چند کھجوریں توڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. وہ کھجور جب کھا رہے تھے اس وقت یہ جو ہے آیت نازل ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لا کر اسلام قبول کر کے ہم نے اپنے آپ کو بڑی آزمائش میں ڈالا. اردو میں ایک مقولہ ہے کہ سر منڈاتے ہی گولے پڑے. گویا اسلام قبول کرنا یہی معاملہ ہوگا کہ ہم نے اسلام قبول کیا، رشتے داریاں ٹوٹ گئی، دوست احباب ٹوٹ گئے، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ہم پر تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں. اور آج سوچی کھجورے اس طرف کے نیچے بیٹھے کھا رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نعمتیں کون سی ہیں، وہ نعمتیں کیا ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اللہ ہم سے سوال کرے گا. وہ نعمتیں کون سی ہیں اے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی. کہا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کہ یقیناً اللہ تعالی تم سے تمہاری سماعتوں کے بارے میں، کان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا. والفؤاد، اللہ تمہارے دھڑکتے دل کے متعلق تم سے سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کیا ہے وہ ہر نعمت اپنی جگہ پر بڑی عظیم ہے، عظمت والی. کوئی نعمت جو ہے بیکار اللہ نے پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیا ہے، یہ کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کان کی اہمیت کو جاننا ہو تو کسی بہرے سے پوچھو، اس آدمی سے کان کی اہمیت کو پوچھو، سوال کرو، جس کو سنائی کب دیتا ہے، اور اس سے پوچھو جسے بالکل سنائی نہیں دیتا. کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت. یہ کان کے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا. یہ کان کا استعمال آج ہم لوگ کیسے کر رہے ہیں؟
اتنی بڑی نعمت کا استعمال ہم کو کیسے کرنا چاہیے، کیسے اس کی ختم ہونی چاہیے، یہ بات بتا کے میں آپ کی بات کو بتاتا ہوں۔ کان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کان کی حفاظت کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کانوں کا صحیح استعمال کیا ہے کہ آدمی اس کان کے ذریعے سے قرآن سنے، یہ کان کا صحیح استعمال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی کتاب فضائل القرآن کی حدیث ہے، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي کہ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز پر اتنا کان نہیں لگاتے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کی بات پر کان لگاتے ہیں۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو بڑے اچھے انداز سے بلند آواز میں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کان لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، قرآن مجید کا سننا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ مسئلہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علی القرآن، کہا ابن مسعود قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرو۔ قلت اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کی تلاوت کروں، وعلیک انزل، حالانکہ قرآن مجید تو آپ کی ذات مبارکہ پر اترا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعه من غیرک، کہا ابن مسعود میں قرآن مجید دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ فقرأت سورة النساء، جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ نساء پڑھنا میں نے شروع کر دیا، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو، وہ وقت کو یاد کرو، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور ساری امتوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک یا ابن مسعود، کہا ابن مسعود کافی ہے، ٹھہر جاؤ۔ جب میں چہرہ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے کتنا لگا۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو دل جمعی کے ساتھ سنتے تھے،
توجہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا. آج قرآن سے وہ لگاؤ ہمارے نہیں. سال کے رمضان میں ایک دفعہ جو تراویح کا اہتمام ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ اس کے بعد ہمیں قرآن یاد نہیں. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے قرآن کو سننے کے لیے. حضرت حذیفہ بن حذیفہ فرماتے ہیں، کہ ایک دفعہ میں رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. بلند آواز سے میں قرات کر رہا تھا. میرے پاس میرا گھوڑا بھی کاٹا ہوا تھا، اس کے بعد بچہ بھی تھا. جب میں قرات کر رہا تھا تو گھوڑا جگنے لگا. جب میں نے آواز دھیمی کر دی تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا. پھر جب میں آواز کو بلند کرنے لگا تو گھوڑا پھر اسٹ کود کرنے لگا، لگنے لگا. میرا بچہ اس کے باوجود جو تھا، مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ میرے بچے کو روز نہ لے، میرے بچے کو یہ ہلاک نہ کر دے. مجھے اس بات کا خدشہ تھا. چنانچہ میں نے اپنی نماز کو ختم کر دیا. نماز میں نے ہلکی پڑھ لی اور اپنے بچے کو میں لے لیا اور چہرہ اٹھا کے جب میں دیکھتا ہوں تو میرے سر کے اوپر ایک سایابان تھا، جس کے اندر کچھ روشنیاں مجھے دکھائی دے رہی، کچھ روشنی مجھے دکھائی دے رہی ہے. چنانچہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوا اور میں نے سارا واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا حسین، تلک الملائکۃ دنت لزوجک لو فرحت لأصبحت ينظر الناس إليهم لا تتوارى منهم. کہا حسین، اگر تم رات بھر قرات کو جاری رکھتے تو سارے مدینے کے لوگ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور فرشتے سے جو ہے نہ چھوٹتے. یہ فرشتے تھے جو تمہارے حسن قرات کو سننے کے لیے کان لگا کر جو ہے سن رہے تھے. تمہاری آواز سے یہ لوگ متاثر تھے. یہ کانوں کا کان یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو استعمال کیجیے. اسی طرح سے جہاں قرآن سننے کے لیے ہم لوگ کان استعمال کر رہے ہیں، وہیں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے کانوں کا استعمال آدمی کرے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بولا. کیا کہا؟ نصر اللہ عمران، نصر اللہ عمران سمع مقالتی ووعاها وأداها إلى من لم يسمع. کہ اللہ تعالی اس بندے کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری باتوں کو سنا، میری باتوں کو سنا، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو ان لوگوں تک پہنچایا جو اس کو نہ جانتے تھے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دنیا اور آخرت دونوں میں حاصل ہوگی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن اس دن کچھ چہرے خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رغبت پیدا کرے. کان سے دینی بات واضح و نصیحت کی باتوں کو جو ہے آدمی سنا کرے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر ان میں سے جو بات بھلی ہو جو بات اچھی ہو اس کی اتباع کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے اور جنہیں عقل دی. کہ آدمی اللہ کی باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بے توجہی کے ساتھ آدمی ہرگز نہ سنے بلکہ آدمی توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت میں فرمایا ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. ان فی ذلک لذکرى یقیناً اس قرآن مجید میں نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جو متوجہ ہو کر خوش دلی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ سنے کان لگا کر سنے اور وہ آدمی حاصل بھی ہو. ایسا نہیں کہ قرآن کی بات کہی جا رہی ہے حدیث کی بات کہی جا رہی ہے رسمی طور پر ہم جو سن رہے ہیں. نہیں قرآن اور حدیث کی بات کو آدمی جو ہے توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ ان فی ذلک لذکرى یقیناً اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت رکھا ہے اس آدمی کے لیے جو توجہ کے ساتھ سنتا ہے. صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اتنی توجہ کے ساتھ سنتے تھے اتنی غور کے ساتھ سنتے تھے گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے کہ حرکت سے تو وہ پرندے ہو جائیں. دین کی باتوں کو اتنی توجہ کے ساتھ صحابہ کرام جو سنتے ہیں. کانوں کا صحیح استعمال کیا ہے؟ کانوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے والی بات ہم اللہ کو راضی کرنے والی باتیں سنتے ہیں. کیسے؟ اذان کو سنتے ہیں. اذان کتنا بڑا ثواب ہے اذان کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا مثل ما يقول المؤذن. لوگوں تم وہی الفاظ کہا کرو وہی الفاظ سے ادا کرو جو مؤذن کہتا ہے. کیا مؤذن اللہ اکبر کہو تو تم بھی اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کیا؟ کہا کہ جو آدمی اذان کے بعد چین ہوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جو آدمی اذان کا جواب دے گا اور اذان کے بعد یہ دعا کا اہتمام کرے گا تو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی حلت له شفاعت یوم القیامہ کہ ایسے انسان کی شفاعت کرنا محمد پر واجب ہو جائے. اللہ اتنے بڑے بڑے کانوں کا استعمال آدمی صحیح ہے. اور ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی اذان کے بعد
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ جو آدمی اس دعا کا اہتمام کرے گا غفر لہ ذنبہ، کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کیا ہے؟ آدمی قانون سے ادا کو سن کر جواب دے گا تو ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہے، دوسرا اس کے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اسی طرح بعض آوازیں ہم لوگ سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی آواز سنو تو دعا پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا۔ اس کے مقابلے میں بری آواز کون سی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے اور کتے کی آواز۔ یہ آواز اگر کانوں سے سنو تو کون سی دعا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھو کتنا ثواب آدمی کان کے ذریعے سے کمائے، کان کے ذریعے سے آدمی جو ہے کتنا ثواب کما ہے۔ بھلی آواز آدمی سن رہا ہے، اذان کو سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار ہے۔ بری آواز کو سن رہا ہے، نبی کی اتباع میں جو ہے دعا پڑھ رہا ہے تو آدمی کو سر بھی ثواب۔ کانوں کا غلط استعمال آج ہم جو کرتے ہیں، اس لیے میوزک کے طور پر برائی کی جگہ، برائی کے معاملے میں کانوں کا غلط استعمال بہت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ کچھ لوگ کھیل و کود کے آلات کو خرید لیتے، کچھ لوگ کھیل و کود کے لہو و لعب کے آلات کو، آج لہو و لعب کے آلات کئی قسم کے، اس میں سے یہ کہ میوزک ہے، موسیقی کے آلات ہیں، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان قذف وخسف ومسخ، کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ لوگوں کے صورتوں کو بدل دے گا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرے گا، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال کب پیش آئے گی کہ اللہ لوگوں کی صورتوں کو مست کر دے گا، ان کو زمین میں دھسائے گا، ایسا کب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، کہ جب گانے بجانے کے آلات وجود میں آ جائیں گے، اللہ یہ معاملہ انسانیت کے ساتھ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ کچھ لوگ لہو و لعب کی چیزیں خریدتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنی جہالت میں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج گانا بجانا، میوزک سننا، یہ ہماری بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ آج کوئی گاڑی اس سے خالی نہیں، ڈرائیور اس وقت تک گاڑی نہیں چلاتا جب تک کہ وہ گانا بھجن نہیں لگاتا، کوئی دکان اس وقت تک جو ہے نہیں کھولتی جب تک کہ جو ہے گانے بجانے اس میں نہ ہو، رات میں اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک کہ فلم اور گانے جو ہے نہ ہمارے گھر میں بجے، ہوٹل
کی ہوٹل اس وقت تک نہیں چلتی جب تک کہ گانوں کی خود کو ہوٹل میں نہ بجائے. درزی کی دکان اس وقت تک نہیں چلتی جب تک کہ گانوں کے دھن اس کی دکان میں نہ بجے. گویا یہ نحوست اتنی چھڑ گئی ہے کہ اللہ کے گھر بھی اس نحوست سے محفوظ. مسجدوں کے اندر بھی میوزک بجے لیضل عن سبیل. گانوں کا غلط استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آلات موسیقی ہمارے گھروں کے اندر، ہماری دکانوں میں، ہمارے مکانوں کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کان اتنی بڑی نعمت دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق پوچھے. کانوں سے آدمی جہاں پر گانے سنتا ہے وہیں پر آدمی اور ایک برائی کانوں سے یہ کرتا ہے کہ جاسوسی کے لیے کان کو استعمال کرتا ہے. جاسوسی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الآلاف يوم القيامة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی قوم کی باتوں کی طرف کان لگاتا ہے جبکہ لوگ اپنی باتوں کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن شیش پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالیں. اللہ آج ہمارا محبوب مسئلہ کیا ہے؟ کان کا استعمال، گانے سننے کے لیے کان کا استعمال، غیبت سننے کے لیے کان کا استعمال، جاسوسی کرنے کے لیے کانوں کا استعمال. غلط استعمال آج ہم کان کا کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جھوٹی افواہیں پھیلانے کے لیے کانوں کا استعمال. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنائی ہوئی بات کو آگے پہنچا دے. ابھی آپ نے مہینہ 2 مہینے پہلے سنا ہوگا واٹس ایپ کو امام اعظم کے استقبال کی چھوٹی افواہ پھیلاتے تھے لوگ. اس سے کچھ دن پہلے حیدرآباد کے MLA کے استقبال کی خبر واٹس ایپ کے اوپر پھیلا دی. بغیر تحقیق کے آدمی کوئی بات سنتا ہے تو ہمارے پاس بات جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. تحقیق نہیں کرتے کہ بھائی یہ بات کہاں سے آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی بغیر جاننے کے بات کو نقل کرتے ہیں. اور ایک مومن کے لیے کیا اصول دیا گیا؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کوئی جھوٹا مکار آدمی تمہارے پاس بات لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا. یہ اصول مومن کو دیا گیا. مومن اس اصول کا پابند ہوتا ہے. فاسق ہوتا ہے اس کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ جھوٹ پھیلاتا رہتا ہے. مومن کی یہ خوبی نہیں ہوتی، مومن تحقیق کرتا ہے. آج کیا ذمہ داروں کے تعلق سے غلط افواہیں پھیلا دیتے ہیں، کسی اثر و رسوخ والے کے تعلق سے بغیر تحقیق کی افواہیں پھیلا دیتے ہیں.
نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرو، کام دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرو۔ اور اسی طرح سے آدمی کانوں کے صحیح استعمال کے معاملے میں جہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی کتاب کو سنو، اللہ کی کتاب کو آدمی سنے، اذان کو آدمی سنے، گانے بجانے کے جگہوں سے، اللہ کو ناراض کرنے والی جگہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ وہیں پر آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ایسی مجلسوں میں آدمی ہرگز نہ جائے جہاں پر اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے یا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ فیصلہ اتار دیا ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ جب تم ایسے لوگوں کو سنو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں فلا تقعدوا معهم، تو ایسے ظالموں کے ساتھ تم ہرگز نہ بیٹھو۔ آج کیا ہے، میلاد کی محفلیں ہم لوگ چلے جاتے ہیں، آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، روافض کی محفلوں میں ہم چلے جاتے ہیں، کیوں؟ بھائی یہ ہمارے دوست ہیں، کاروباری تعلقات ہیں۔ نہیں، جہاں پر اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اللہ کی آیتوں کا مذاق کیا جائے، اپنے آپ کو ایسے دوستوں سے بھی بچائے رکھیں، ایسے مجلسوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ اور اللہ نے یہ کام کیا ہے تو آدمی کانوں سے حق سننے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی اسلام پہ ڈاکہ ڈالنے والے کی بات کر رہا ہے تو آدمی کان سے سننے کے بعد خاموش نہ بیٹھے، اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دے دے۔ جیسے آج کا ماحول ہمارا چل رہا ہے، ملک کی سطح پہ، حکومتی سطح پہ اسلام کے قانون پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہم لوگ قانون سے سن رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی سازش نہیں۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں بھی ایسی بی جے پی گورنمنٹ تھی، بی جے پی بہن کے لوگ اس وقت بھی تھے جیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہا محمد تمہارے اور ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے نا اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیسے ختم کرتے ہیں؟ بھائی ایسے کرتے ہیں کچھ دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، کچھ دن ہم جو تمہارے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں۔ عبادت نہیں بھی کرے تو کم از کم ہمارے بتوں کی تعظیم کر لو، ہم تمہارے بھگوان کی عبادت کریں۔ اللہ نے کیا اتارا؟ سورہ کافرون نازل اللہ تعالیٰ نے کہا لکم دینکم ولی دین، اے بدبختو تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ مسلمان کے پاس اس کی شریعت اس کی عزت سے زیادہ ہے، اس کی جان سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ مسلمان نہ کرے ان کے مطالبات کو قبول کیے کہ نہ قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آج بی جے پی حکومت عورتوں کے متعلق جانتی ہے کہ بھائی ان کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے۔ گجرات چل رہا تھا، انسانیت چل رہی تھی، یاد نہیں آئی؟ اخلاق کے گھر والوں کو اڑا دیا گیا، وہاں انسانیت یاد نہیں آئی۔ آج عورتوں کو مسئلے کو لے کر یاد آ رہی ہے۔ ارے عورتوں کو پہلے مردوں کے برابر جو ہے حقوق دو، ان کے دوست کا دوست نوکری دو، تو بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی تم انسانیت سے ہمدرد ہو۔ اسلام نے جتنا عورت کو عزت دیا کسی اور مذہب نے عورتوں کو عزت نہیں دی۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جب عورت کو زندہ تربور کیا جاتا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے روح میں کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت. بیٹی کا درجہ یہ تو اسلام نے حق دیا کہ جو بات بیٹی کی پرورش کرے گا اللہ اس کے اوپر جنت لیا تو حرام. تم کیا عورتوں کو حقوق دیتے ہو؟ تم کیا عورتوں کی بات کرتے ہو؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے آدمی کو دیا ہے تو آدمی شعور کی آنکھوں کو کھلا رکھے، ملک کا جائزہ لے، ماحول کا جائزہ لے، بستی کا جائزہ لے اور اسلام پر ہونے والے فتنوں کا آدمی اپنی طاقت کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کی شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں چین دے، امن دے، سکون دے، راحت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. اوپر جگہ خالی ہے، اوپر چلے جائیں، بازو سے راستہ ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى